اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنة الدائمة الباقیة الجاریة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حاضرین و ناظرین کرام، آج کی اس گفتگو میں قرآن کریم کی جس آیت کو ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے ذیل میں انتہائی نہایت اور عظیم ترین پیغام پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اگرچہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن مختصر سے مختصر ترین کر کے اپنی بات کو آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ارشاد اقدس الہی سورہ مبارکہ سورہ روم کی آیت نمبر 27 میں ہے کہ خدا ہی وہ ہے کہ جو خلق کو پیدا کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور وہی پھر خلق کو پلٹاتا ہے، موت دیتا ہے یعنی، اور وہی پھر مارنے کے بعد جلا بھی سکتا ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ترین ہے۔ اس میں تفضیل کا صیغہ احون جو ادب سے واسطہ رکھتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے ہی کیا مثل اعلیٰ ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ یہ مختصر سا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ہمارا جو اصل مرحلہ فکریہ اور جو مافی الضمیر بیان کرنے کا مقصد ہے وہ ہے لفظ مثل، اور اس کے ساتھ میں جو ترکیب لگی ہے مثل الاعلیٰ۔ یہ مثل اعلیٰ کیا ہے؟ تو شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب التوحید میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی مثل اعلیٰ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے مثل اعلیٰ ہے، الذی لا یشبہہ شیء۔ مثل اعلیٰ سے مراد کیا ہے؟ ایک ایسی شے کہ جس سے کوئی بھی شے شباہت نہیں رکھ سکتی، جس کے برابر کوئی شے، جس کے مشابہ کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ نہ صرف مشابہ ہو سکتی، ولا یوصف، بلکہ وہ توصیف میں بھی نہیں آ سکتی، اس کا وصف بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ولا یتوہم، اور نہ صرف اس کی توصیف بیان کی جا سکتی بلکہ وہ وہم و خیال میں بھی نہیں آ سکتی۔ تو یہ لفظی ترجمہ امام نے پیش کیا، اور اس کے بعد میں پھر عیون اخبار رضا میں امام جعفر صادق علیہ السلام ہی سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا انت المثل الاعلیٰ، اے علی آپ مثل اعلیٰ ہیں۔ اور اسی چیز کو پھر ایک اور خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ نحن کلمۃ التقوی، ہم کلمہ تقوی ہیں، وسبیل الہدی، اور ہم ہی کیا ہیں؟ سبیل ہدایت ہیں، والمثل الاعلیٰ، اور ہم ہی کیا ہیں؟ مثل اعلیٰ ہیں۔ پھر یہی بات، یہی جملہ زیارت جامعہ میں امام جواد علیہ السلام سے جو مروی ہے وہ اس طرح سے نقل ہوا، السلام علی ائمۃ الہدی، السلام علی ائمۃ الہدی وورثۃ الانبیاء، سلام ہو ائمہ ہدایت پر اور سلام ہو انبیاء کے وارثوں پر، والمثل الاعلیٰ، اور مثل اعلیٰ پر۔ تو پہلی حدیث نے بتایا کہ مثل اعلیٰ کا مطلب ہے کہ جس کے مانند کوئی شے نہیں ہو سکتی، جس کی توصیف نہیں کی جا سکتی، جس کی شبیہ کوئی نہیں ہو سکتا، جس کے مشابہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اور جس کا رتبہ اور جس کی حقیقت اور جس کی ماہیت جو ہے وہ وہم و خیال میں بھی نہیں آ سکتی ہے۔ دوسری حدیث نے بتایا کہ اس مثل اعلیٰ کی تفسیر میں حضور نے اس مثل اعلیٰ کو مولا علی سے نسبت دی۔ مطلب کیا ہوا کہ مولا علی کے مانند کوئی نہیں ہو سکتا ہے، مولا علی کی شبیہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، مولا علی کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ خطبے کے حوالے سے جو ہم نے فقرے پیش کیے ان خطبوں نے بتایا کہ یہی مثل اعلیٰ کے مصداق کون ہے؟ ائمہ علیہم السلام ہے۔ زیارت جامعہ کے الفاظ نے کیا بتایا کہ مثل اعلیٰ سے مراد کون ہے؟ ائمہ علیہم السلام ہیں۔ اور مثل اعلیٰ کے معنی کیا ہیں؟ کہ اس کے جیسی کوئی شے
نہیں ہو سکتی، اس کی توصیف کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ شاید یہی وہ معنی تھے کہ جس کی طرف مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہج بلاغہ میں آپ کے منقولہ خطبے میں اشارہ فرمایا کہ ینحدر عنی السیل ولا یرقى الی الطیر، میرے بارے میں سوچنے سے جو سیلاب کے دریا ہوتے ہیں وہ الٹا بہتے ہیں، اور طائر فکر جو ہے میری فضیلت کو اور میری معراج کے منارے کو پہنچ نہیں سکتا ہے۔ تو پیغام ہے کچھ ان مجنون افراد کے لیے، ان خبط الحواس لوگوں کے لیے کہ جو نقلی مرید بن کر اپنی بونی فکر کی وجہ سے یا اپنے بونے قد کی وجہ سے اپنے بونے پیروں کا قد اونچا کرنے کے لیے ان ہستیوں سے کسی کو بھی منسوب کر دیتے ہیں۔ مثلا سننے میں آتا ہے کوئی کہتا ہے کہ وہ فلاں حسین زماں ہے، یا فلاں مہدی وقت ہے، یا فلاں جو ہے وہ علی زمانہ ہے۔ ابھی ایک نیا شوشار سننے میں آیا ہے، ایک صاحب نے اپنی خبط الحواسی کا یہاں تک مظاہرہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ بدر کا علی وہاں فلاں جگہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد ایسے ہیں وہ یعنی قرآن کے بھی مخالف ہیں، پہلی بات بالکل منصفانہ بات ہے، اور حدیث کے بھی مخالف ہیں، نہ صرف مخالف ہیں بلکہ قرآن سے بھی جاہل ہیں اور حدیث سے بھی جاہل ہیں۔ اور ایک جملہ میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ بدر کے بھی جاہل ہیں اور بدر کے علی کے بھی جاہل ہیں، نہ انہیں بدر کی معرفت ہے اور نہ انہیں بدر کے علی کی معرفت ہے۔ میں انشاءاللہ گفتگو میں واضح کروں گا، آخری لمحوں میں جب چند جملے پیش کروں گا آپ کی خدمت میں کہ وہ بدر سے بھی کیوں جاہل ہیں اور بدر کے علی سے بھی کیوں جاہل ہیں، میں عرض کروں گا۔ پہلے یہ بتا دوں کہ بدر کے علی کون ہیں۔ جو کہا گیا نا کہ بدر کا علی فلاں جگہ نظر آ رہا ہے، ان کی خدمت میں عرض ہے، ہا علی وما ادراک ما علی البدر، کون ہے علی؟ آپ کو کیا پتا، آپ کیا جانے کہ بدر کا علی کون ہے؟ علی البدر خلق من نور محمد کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وعلی من نور واحد۔ تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ بدر کا علی نور محمدی سے خلق ہوا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے، ہا علی وما ادراک ما علی البدر، علی البدر تصدع له جدار الکعبہ۔ علی بدر کا کمال یہ ہے کہ وہ عالم اجسام میں آنے سے پہلے نور محمدی سے خلق ہوتا ہے، اور اجسام میں جب آتا ہے تو اس کے لیے دیوار کعبہ میں در بنتا ہے۔ ہاں علی البدر وما ادراک ما علی البدر، آپ کیا جانے علی کیا ہے، آپ کو کیا خبر ہے کہ بدر کے علی کی عظمت کیا ہے۔ علی البدر ولدا فی جوف الکعبۃ، بدر کا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوتا ہے۔ ہاں علی البدر وما ادراک ما علی البدر، علی یہ بدر کون ہے، آپ کو کیا معرفت، آپ کو کیا شعور کہ علی یہ بدر کس ہستی کا نام ہے۔ علی البدر، علی البدر غزا بلسان رسول اللہ، علی یہ بدر وہ ہے جو اپنی سب سے پہلی غزا رسول اسلام کی زبان سے پاتا ہے۔ ہاں علی البدر وما ادراک ما علی البدر، علی کون ہے، آپ کیا جانے علی یہ بدر کس شخصیت کا نام ہے۔ علی البدر شقا فمس امان فی المہد، علی یہ بدر گہوارے میں لیٹا ہوا کلہ ازر کو دو پارا کرتا ہے۔ ہاں علی البدر وما ادراک ما علی البدر، یہ علی ہیں، آپ کو کیا علم کہ علی یہ بدر کس ہستی کا نام ہے۔ علی البدر نام فی ظل 40 سیوفا مجردہ، بدر کا علی 40 ننگی تلواروں کے سائے میں سکون سے سوتا ہے۔ اور ہم نے کیا عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جس نے یہ کہا ہے کہ بدر کا علی فلاں جگہ نظر آ رہا ہے، نہ اسے بدر کی معرفت ہے نہ اسے بدر کے علی کی معرفت ہے۔ جواب کیا ہے اس کا، دلیل کیا ہے اس کی؟ تو بدر کی معرفت نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بدر کا علی گھر میں نہیں بیٹھا تھا، بدر کا علی میدان میں موجود تھا۔ بدر کا علی کہاں تھا؟ گھر میں نہیں تھا بلکہ میدان جنگ میں موجود تھا۔ آپ پتہ نہیں کسے بدر کا علی بتا رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ میدان میں ہے یا گھر میں ہے۔ اور علی کی معرفت نہیں ہے، جو ہم نے کہا تھا اس کی دلیل یہ ہے کہ بدر کا علی تنہا بدر میں نہیں تھا، بدر کا علی خاتم الانبیاء کے ساتھ بدر میں تھا، بدر کا علی رسول اللہ کے ساتھ میں بدر میں تھا،
تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بدر کا علی فلاں جگہ نظر آ رہا ہے، اگر ان میں ہمت ہے، دم ہے، تو وہ بدر کا رسول اللہ بھی تو نکال کے لائیں کہاں سے؟ بدر کا رسول اللہ کون ہے؟ اس لیے کہ علی بدر میں تنہا نہیں تھے بلکہ رسول اسلام کے ساتھ میں تھے۔ لہٰذا اب ہم آخر میں عرض کرنا چاہیں گے کہ ایسے لوگوں کو خبتی یا جنونی ہی کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ علی نہ صرف بدر کا علی یہ حقیقی بندوں کے بنانے سے نہیں بنتا، خدا کے بنانے سے بنتا ہے۔ جیسے کوئی نبی بندوں کے بنانے سے نہیں بن سکتا، ویسے ہی کوئی بھی علی بندوں کے بنانے سے نہیں بنتا۔ اور آپ کیا کسی کو تشبیہ دیں گے علی سے جو خود اپنی اوقات نہیں جانتے، اور اپنی اوقات تو بہت دور کی بات ہے، جو ایک مکھی کا وزن نہیں بتا سکتے، جو ایک مچھر کا وزن نہیں بتا سکتے، جن کو مچھر کی معرفت نہیں صحیح سے، مچھر تو بہت دور ہے، جو ایک چونٹی کی حقیقت کا ماحقہ کو بیان نہیں کر سکتے، وہ علی کی شان کو کیا سمجھیں گے؟ تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی علی کے برابر نہ تھا، نہ ہے، اور نہ ہو سکتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر صاحبان شعور کی بزم میں کوئی یہ کہہ دے کہ یہ خاک سونے کی جیسی ہے، اگر کوئی صاحبان شعور، صاحبان عقل کی بزم میں یہ کہہ دے کہ مٹی کیا ہے؟ سونے کی جیسی ہے، تو جو صاحبان شعور ہیں وہ دو فیصلے لیں گے۔ وہ یہ کہیں گے کہ یا تو یہ شخص دیوانہ ہو گیا ہے، اور یا یہ شخص کیا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر صاحبان شعور کی بزم میں، محفل میں، عقل مندوں میں کوئی شخص یہ کہہ دے کہ خاک سونے جیسی ہے، تو کیا کہیں گے؟ یا تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور یا یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اور اگر دیوانہ ہو گیا ہے تو پھر اسے صاحبان شعور میں نہیں رہنا چاہیے، پاگل خانے میں جانا چاہیے۔ اس کا مقام کہاں ہے؟ پاگل خانے میں جائے۔ اور اگر جھوٹ بول رہا ہے تو پھر جھوٹے کے لیے فیصلہ قرآن ہے، لعنت اللہ ہے علل کاذبین، جھوٹوں پر کیا ہے؟ خدا کی لعنت ہے۔ تو علی کیا ہیں؟ مثل اعلیٰ ہیں، علی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو علی کے برابر کسی کو قرار دے وہ یا تو جھوٹا ہے اور یا دیوانہ ہے۔ فقط والسلام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔